شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ خدمات میں کلام پاک میں سے سورہ فتح کی ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی. سورہ فتح کی یہ آیت شریفہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو سیدھی راہ پر بھیجا اور دین حق کو دے کر بھیجا، اور ایسا دین جو تمام دینوں پر غالب آ جائے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. تو چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو سیدھی راہ پر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب رکھے، تمام دینوں سے اوپر رکھے، اور گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہے صحابہ، یہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہے لیکن رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں، نرم دل ہے. یعنی مسلمانوں کے اندر بڑے رحم دل ہے، مہربان ہے، لیکن جب کفر کا معاملہ آتا ہے، کفار کا معاملہ آتا ہے تو کفر کے بارے میں بڑے سخت ہیں. اور جو حدیث میں نے پیش کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جو ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا. تو چنانچہ صحابہ کی زندگی ہمارے نمونہ ہے. جو بھی مسلمان صحابہ کرام کی زندگی کی نقل کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. تو صحابہ میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ وہ ہے خلفائے راشدین کا. 4 خلیفوں کا، پورے صحابہ کا بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. پورے صحابہ کا میں نے فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جتنے میرے صحابی ہیں تمام کے تمام ستاروں کی مانند ہے.
لیکن صحابہ میں بھی سب سے بڑا مقام خلفائے راشدین کا ہے۔ 4 خلیفہ ہو گئے جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان کا مقام اس لیے بھی ہے، ایک تو خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اور اس کے بعد یہ چاروں خلیفہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں 10 صحابہ کون ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 10 صحابہ ہیں۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی کہ یہ جنت میں جائیں۔ ویسے تو پورے صحابہ جنت ہی ہے، لیکن دنیا میں ہی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی جنت کی، وہ 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ میں سب سے بڑا مقام 4 خلیفہ کا ہے، خلفائے راشدین کا ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان و مال قربان کرنے کے اعتبار سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تمام صحابہ میں اپنا جان اور مال قربان کرنے کے اعتبار سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھیے کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتے، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے زیادہ عرصے کے لیے اگر کسی کو نبی بناتے تو عمر رضی اللہ عنہ کو نبی بناتے، لیکن آگے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ لیکن اگر میں آخری نبی نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نبی بناتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی بناتے۔ اتنا بڑا درجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار اگر کوئی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اتنے حیادار ہیں میری امت میں، سب سے زیادہ شرم کرنے والے۔ آپ کو ذو النورین بھی کہا گیا، 2 نور والا بھی کہا گیا۔ اور یہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو محترم بزرگوں دوستو، یہ درجہ ہے خلفائے راشدین کا۔ ویسے تو تمام صحابہ بڑے اونچے درجے والے ہیں، تمام صحابہ کے فرمایا کہ ستاروں کی مانند ہے، لیکن صحابہ میں سب سے بڑا درجہ خلفائے راشدین کا۔ تو ان خلفائے راشدین میں سے میں آج آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضائل بیان کروں گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی ماہ محرم میں ہوئی، اور اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو تمام تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل سے بھری پڑی ہے۔ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے تو مسلمان مظلوم تھے، مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر اسلام کا پرچم، سب سے اسی دن جو ہے سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر اسلام کا جھنڈا، اسلام کا پرچم لہرایا۔ اور یہی نہیں، جو مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، پہلی نماز با جماعت کعبۃ اللہ میں ادا ہوئی۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما دیا کہ ہے کوئی اگر کوئی آدمی آج اپنی بیووں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو آج میرے سامنے آئے۔
تلوار لے کر نکل پڑے. تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، مسلمان بنے، فوراً اسلام کا جھنڈا کعبۃ اللہ پر لہرایا اور سب سے پہلے نماز جو ہے باجماعت کعبۃ اللہ کے اندر ادا کی گئی. تو غرض محترم بزرگوں دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جن کے اسلام پر بے شمار احسانات ہیں، اور اسلام کے بے شمار احسانات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ سمجھ گیا کہ اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس دین اسلام کو مستغنا کر دے. اس لیے اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے، ایسا قلعہ ہے کہ جو آپ کے دور میں اسلام میں داخل ہو گیا وہ اس قلعے سے کبھی نہیں نکلا. لیکن جب آپ کی شہادت ہوئی تو پھر آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ مضبوط قلعہ ٹوٹ گیا، اب کوئی بھی اس قلعے سے نکل سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے ہیں، اس طرح سے قرآن کو پڑھو. اور آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ جب کافر تھے تو آپ اسلام کے بارے میں بڑے سخت تھے. آپ کی لونڈی مسلمان بن گئی، جب پتہ چلا تو آپ اس کو اتنا مارتے کہ کوئی انتہا نہیں. جب تھک جاتے تھوڑا آرام کرتے، اس کے بعد پھر مارنا شروع کرتے. لیکن جب آپ اسلام میں آئے تو اسی طرح سے آپ کفار کے بارے میں بڑے سخت ہو گئے، کفار کے بارے میں بھی بڑے سخت ہو گئے. ایک مرتبہ جب ایک یہودی اور منافق کا تلوار کے بارے میں تنازع ہوا، جھگڑا ہوا، تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف گئے. یہ وہ منافق تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، لوگ اس کو مسلمان کے نام سے جانتے تھے. تو جب دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا قصہ سنا تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، کیونکہ یہودی حق پر تھا. کہ یہ منافق کہنے لگا کہ یہ فیصلے سے میں خوش نہیں ہوں، مجھے تسلی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہوں، چلو حضرت عمر رضی اللہ کے پاس چلتے ہیں. تو دونوں حضرت عمر رضی اللہ کے پاس پہنچے. جب دونوں وہاں پر پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا قصہ سنا. کس سے؟ اس منافق سے. پھر جب یہودی کا نمبر آیا، یہودی سے پوچھا تو یہودی نے کہا کہ ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، فیصلہ میرے حق میں سنایا، لیکن یہ شخص اس فیصلے سے مطمئن نہیں، اس لیے آپ کے پاس آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو. آپ اندر تشریف لے گئے، تلوار نکال کر لائے اور آپ نے اس منافق کا جو مسلمان کہتا ہے، جس کو لوگ مسلمان کے نام سے جانتے ہیں، اس کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کیا سمجھتے ہو، کیا دنیا میں روئے زمین پر کیا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے؟ جب آپ نے سر قلم کرا تو پورے شہر میں، پورے مدینے میں یہ چرچا ہو گئی کہ آپ نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا. اس منافق کے ورثہ، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے، شکایت کرنے لگے کہ ناحق خون کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے، اس کا بدلہ لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی جس میں اللہ کا ارشاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ اپنے معاملے میں، اپنے تنازع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ ٹھہرائے، آپ سے انصاف نہ کروائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دے
تو اس فیصلے سے اپنے دل میں تنگی نہ محسوس کرے، اس فیصلے کو خوشی خوشی تسلیم کر دے. وہی سلیم و تسلیمہ. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو مسلمان نہیں. تو اس آیت سے بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ یہ شخص مسلمان نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ جب تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منصف نہیں ٹھہراتا اور آپ کے فیصلے قبول نہیں کرتا تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے آپ کا کہ اللہ نے آپ کے فیصلے پر مہر لگا دی. تو یہ درجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. یہی نہیں، جنگ بدر میں جب مسلمان کو شاندار فتح نصیب ہوئی، کفار کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور 70 کے قریب قیدی بنا کر لائے گئے. جب ان قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے رائے پوچھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھی کہ آپ کی رائے کیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ بھی ہمارے بھائی بند ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر آپ کی رائے کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، یہ حق و باطل کی لڑائی ہے، یہاں رشتہ داری بھائی بندی بیچ میں نہیں آنی چاہیے. یہاں رشتہ داری کا بھائی بندی کوئی سوال نہیں ہے. ان کو قتل کیا جائے اور ایسے قتل کیا جائے جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کو نہیں مانا، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ رائے کو مانا، ان کو چھوڑ دیا. فوراً اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں آیت نازل کی ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض. کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی آئے اور جب تک وہ ان کا خون نہ بہائے، ان کو قتل نہ کر دے. تو اس آیت سے بات واضح ہو کر آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہی اللہ کو پسند تھی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً قرآن میں اعتراض کی. اور بھی بہت سارے مقامات ہیں. ایک مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. جب طواف سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر دکھایا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی. فرمایا کہ وہ پتھر ہے جس پہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام قدموں کے نشان ہے، اللہ نے کو محفوظ کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز یہاں پر کھڑا ہو کر ادا کروں، 2 رکعت نماز پڑھوں. اتنا کہنا تھا کہ فوراً اللہ نے حکم جاری کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ کی بہت ساری رائے ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے شکل میں نازل فرما دیا. اللہ کو پسند آئی اور ان کی حمایت میں قرآن کی آیت نازل کی. تو غرض محترم بزرگوں دوستو، صحابہ کرام کا بہت بڑا درجہ ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کے نقش قدم پر چلے. اور اسی طرح سے صحابہ کرام میں سب سے بڑا درجہ ہے خلفائے راشدین کا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ خلفائے راشدین ہم محبت کریں، ان کے نقش قدم پر چلے. اور جیسے آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتہم کہ جو بھی میرے صحابہ کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا، کامیاب ہو جائے گا. تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.